اہل ایمان بھائیوں اور دوستوں، محرم الحرام جو قمری سال کا جسے ہم اسلامی سال کہتے ہیں، اور اس کی آج 16 تاریخ ہے۔ محرم الحرام کی 16 تاریخ۔ محرم الحرام کا معنی ہے احترام والا، ادب والا مہینہ۔ اس کو حدیث شریف میں شہر اللہ المحرم بھی کہا ہے کہ محرم یہ اللہ کا مہینہ، ادب کا مہینہ ہے، احترام کا مہینہ ہے اور اللہ کا مہینہ ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کی بدقسمتی اور جہالت اور نادانی اور دین سے دوری اور قرآن اور سنت جو دین کے اصل ماخذ ہیں، اصل منبع اور جڑ ہے، اس سے کوسوں دوری کی وجہ سے محرم کے مہینے کو امت مسلمہ منحوس سمجھتی ہے کہ یہ بے برکتی کا مہینہ ہے، اس میں کوئی خوشی کا کام نہ کیا جائے، اس میں کوئی تقریب، نکاح، ولیمہ یہ نہ کیا جائے۔ چونکہ یہ نحوست والا مہینہ ہے تو ہمارے ان کاموں میں نحوست آ جائے گی۔ کاروبار شروع کرنا ہے تو اس مہینے میں شروع نہ کیا۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پورے ناگپور کیا بلکہ اور دور دور تک نظر ڈال لیجیے، کہیں ولیمہ آپ کو نہیں، کہیں ولیمے کی دعوت نہیں ہے، نہ کسی نکاح میں شرکت کی آپ کو دعوت آئے گی، نہ سمجھے کہ بارش کا مہینہ اس لیے نہیں آ رہی، بلکہ محرم کا مہینہ ہے اور محرم کو یہ مسلمان منحوس سمجھتا ہے، بے برکت سمجھتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کسی کے یہاں بھی کوئی کارڈ نہیں آیا ہوگا کہ میرے یہاں نکاح ہے، میرے یہاں ولیمہ ہے، میرے بچی کی یا میرے بچے کا مگنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد مہینہ آئے گا سفر کا مہینہ، اس سفر کے مہینے کو بھی یہ امت منحوس سمجھتی ہے، بے برکت سمجھتی ہے۔ جیسے ہی یہ 2 مہینے گزر جائیں گے، پھر دیکھیے دھڑا دھڑ آپ کے پاس دعوتیں آئیں گی، دھڑا دھڑ لوگوں کے ولیمے ہوں گے، دھڑا دھڑ نکاح ہوں گی، شادیاں ہوں گی، اور آپ بھی اس کے جانے میں مصروف رہیں گے۔ تو سن لو، یہ بالکل بےہودہ بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ فرمایا ہے، شہر اللہ المحرم، کہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ نے اس میں ادب رکھا ہے، اللہ نے اس میں احترام رکھا ہے، اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ جو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں نکاح فرمایا ہے، اور اسی مہینے میں وہ دن گزرا، یعنی 9 محرم کا دن اور 10 محرم کا دن، کہ جو شخص 10ویں محرم کو روزہ رکھے گا اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور بہت سارے لوگوں نے جن کو اللہ نے توفیق دی تو بہت سو نے 9 اور 10 کو روزہ رکھا، اور بہت نے 9، 10، 11 3 دن کو روزہ رکھا۔
تو جب یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا ہے، اور اس مہینے میں ایک دن ایسا ہے، یعنی 10ویں محرم کا دن، کہ اس دن جو روزہ رکھے، جو مسلمان مرد، جو مسلمان عورت، تو پچھلے 1 سال کے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو بھلا یہ مہینہ بے برکت کیسا ہو سکتا ہے، منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ میری اور آپ کی جہالت ہے اور نادانی ہے کہ ہم کو نہ دین سیکھنا ہے، نہ دین جاننا ہے، اور نہ دین معلوم کرنا ہے۔ یہ تو کچھ رسمی اور رواجی طور سے آ جاتے ہیں، کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کچھ سن لیتے ہیں، سن کر کے پھر بھی چل جاتے ہیں، لیکن گھروں میں جا کر کے یہ بھی نہیں بتاتے اپنی عورتوں کو کہ بھائی یہ مہینہ جو ہے نحوست والا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ برکت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، اور یہ مہینے کسی انسان نے تھوڑی بنائے، یہ مہینے اور یہ سال اور یہ دن اور یہ رات سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ آپ قرآن مجید کھولیے، سورہ توبہ نکالیے، اس میں 32 نمبر کی آیت کھولیے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ ترجمہ دیکھو، علماء نے جس کی تشریح لکھی ہے وہ دیکھو کہ بے شک سال کے مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، اللہ کی کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں، لوح محفوظ جو عرش پر جو کتاب ہے، جس میں کائنات میں ہونے والی تمام باتیں اور تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ سال کے مہینوں کی گنتی 12 ہوگی، 11 بھی نہیں اور 13 بھی نہیں، پورے 12 مہینے ہوں گے سال کے۔ تو انہی 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کے دن، محرم کے رات، محرم کے وقت، یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ جیسے دوسرے مہینوں کے دن اور رات، دوسرے مہینے کی گھڑیاں، دوسرے مہینے کے اوقات اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ایسے محرم کا مہینہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ تو ادھر تو اللہ کا مہینہ کہا جائے، اور ادھر ہم اور آپ، ہمارے بچے اور ہماری عورتیں ایمان والے اس مہینے کو منحوس سمجھے، تو بھلا یہ کیسا ایمان اور کیسا یہ اللہ کی ذات پر یقین، اور کیسا جو ہے کتاب و سنت کے اوپر ایمان۔ لہذا اپنے اپنے دلوں سے، اپنے اپنے ذہن و دماغ سے یہ بات نکال دو کہ اس میں نحوست ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے، یہ بڑے غم کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 61 ہجری میں 10ویں محرم کو کربلا کے میدان میں بھوکے اور پیاسے شہید کر دیا گیا۔ یہ امت کے لیے بڑے غم کی بات ہے اور بڑے دکھ کی بات ہے، بہت رنج کی بات ہے۔ لیکن وہی جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، انہی کی اولاد اور انہی کے ماننے والے اور انہی سے محبت اور تعلق رکھنے والے لوگوں نے امت کے اندر یہ ساری خرافاتیں جاری کر دی، یہ ساری خرافات جاری کر دی، ہم بھی انہی کے پڑوس میں رہتے ہیں تو ہم بھی انہی کے جیسے کرتے ہیں۔
کہ وہ جو ہے محرم کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، تو ہم بھی محرم کے مہینے کو ان کے ساتھ رہتے رہتے منحوس سمجھنے لگے۔ وہ اس کو بے برکت سمجھتے ہیں تو ہم بھی بے برکتی کرنے لگے۔ وہ کھچڑے بناتے ہیں تو ہم بھی کھچڑے بنانے لگے۔ اب بناتے نہیں تو کھا لیتے ہیں کہیں سے آیا وہ، جبکہ اس دن کا آیا وہ کھانا بھی نہیں۔ اور وہ جو ہے ماتم کرتے ہیں تو ہم اگر ماتم نہیں کرتے تو ان کے ماتم کو، ان کے جلوس کو دیکھنے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ان سے آئی ہوئی خرافات ہے، شیعوں سے۔ باقی شہادت وہادت کا کوئی غم نہیں منایا جائے گا۔ ارے وہ شہید ہوئے ہیں تو شہادت کا کیا غم؟ اللہ رب العالمین کسی شہید کا خون زمین پر نہیں گرتا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید ہونے کی تمنا اور آرزو کی ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی تمنا نہ ہو وہ منافق ہے۔ تو ہر شخص کے دل میں یہ آرزو ہونا چاہیے اور یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اگر دین پر، اسلام پر کوئی ایسا وقت آیا کہ میرے جان کی قربانی مانگی جاوے تو جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہر شخص ان کے دل میں تمنا ہونی چاہیے۔ تو شہادت کا کیا؟ شہادت کا کوئی بلکہ جن صحابہ کرام کو میدان جنگ میں شہید کیا گیا وہ تو تیر لگتے ہوئے، برچھی لگتے ہی، تلوار جس پر پڑتے ہی کہنے لگے فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ تو وہ شہید ہو کر کے کامیاب ہو رہے ہیں، اللہ کی رضا اور اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جنت کی نعمتیں پا رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ان کے غم میں جو ہے سینہ پیٹے جا رہے ہیں اور سینہ جو ہے چھلنی کیے جا رہے ہیں۔ انہی بےہودوں کی بےہودگی کی بنا پر بہت سے صحابہ کرام کے شان کے اندر یہ امت گستاخیاں کرتی ہے۔ چنانچہ یہ شیعہ جو ہے جن کے ہم جلوس، جن کے تعزیے، اور کچھ لوگ تو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، وہ بھی سنی جو ہے جتنا شیعہ نہیں کرتے، وہ سنی شیعوں سے آگے کرتے ہیں، شیعوں سے زیادہ کرتے ہیں، اور بولتے ہیں اپنے آپ کو سنی، ہم سنت والے۔ تو یہ شیعہ اور شیعوں کے ساتھ رہ کر کے اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے اور اپنی نادانی اور جہالت کی وجہ سے یہ سب اعمال ہم کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم میں سے بہت سے لوگ صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کر جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعہ ان کو گالی دیتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعہ ان کو گالی دیتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعہ ان کو گالی دیتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ چہیتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو انہوں نے سب سے زیادہ محفوظ کیا اور محفوظ کر کے امت تک پہنچایا، ان کی شان میں یہ لوگ گستاخیاں کرتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2210 حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر کے اپنے ذہن میں محفوظ کر کے امت تک انہوں نے پہنچانے کا کام کیا، اور اس کے علاوہ بہت سے لمبے لمبے تاریخی واقعات، سیرت کے واقعات، جنگوں کے حالات اور واقعات جو کئی صفحات پر مشتمل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہے، اس کی نقل کرنے والی اور بیان کرنے والی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 48 سال اس دنیا میں زندہ رہی. 48 سال میں جوانوں کی 2 نسل پار ہو جاتی. تو گویا کہ امت مسلمہ کی 2 نسلوں کی انہوں نے تربیت کی، ان کو دینی تعلیم سکھایا، دین بتایا، کتاب کی تعلیم دی، قرآن مجید سکھایا اور سنت کی تعلیم دی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر سال حج کے موقع پر جہاں آج زمزم کا کنواں ہے اور ادھر صفا و مروہ ہے، اس کے بیچ میں جو خالی جگہ تھی اس خالی جگہ میں ان کا خیمہ لگا کرتا تھا، اور پوری دنیا کے کونے کونے سے آنے والے مرد اور آنے والی عورتیں ان کے پاس پہنچ کر کے کتاب و سنت کا علم حاصل کرتی. عورتیں خیمے کے اندر چلی جاتی تھی اور مرد جو ہے خیمے کے باہر رہ کر کے ان کے علمی بیانات کو، ان کی روایات کو اور قرآن و احادیث کے بیان کرنے کو سنا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے. مینا میں ان کا خیمہ لگا کرتا تھا حج کے دن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ سے مجھے محبت ہے. تو آپ کی سب سے زیادہ یہ محبوب اور چہیتی بیوی تھی، اور اس بنا پر نہیں کہ وہ بہت حسین و جمیل اور خوبصورت تھی، بلکہ ان کی جو قابلیت تھی، ان کی جو لیاقت تھی، ان کے اندر قدرت نے جو خوبیاں رکھ رکھی تھی، ان خوبیوں کی بنا پر، ان صلاحیتوں کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سب سے زیادہ عزیز اور محبوب رکھتے تھے. پھر انہوں نے پوچھا کہ مردوں میں سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مردوں میں مجھے سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہیں. ساری امت کے اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبیوں کے بعد اگر سب سے افضل کسی انسان کا مرتبہ ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پہلے خلیفہ ہیں. شیعہ جو ہے ان کی خلافت پر اعتراض کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرض ہوا اور 9 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود حج کے لیے نہیں تشریف لے گئے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحاج بنایا، یعنی حاجیوں کا امیر 9 ہجری کے اندر، اور ان کی عمارت کے اندر سب لوگوں کو حج کرنے کے لیے بھیجا. تو اس بات، یہ کس بات کا اشارہ تھا؟ اسی بات کا اشارہ کہ میرے بعد اگر کوئی امیر ہو سکتا ہے، خلیفہ ہو سکتا ہے تو یہ ہوں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنی آخری عمر کے اندر بہت بیمار پڑ گئے، اتنے بیمار ہوئے کہ چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا، تو باصرار کئی مرتبہ کہہ کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں اپنے مصلی پر کھڑا کیا کہ اب یہ نماز پڑھائیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں ادا کی گئی. تو مسلمانوں کی عبادت کے کاموں میں سے سب سے بڑا کوئی کام ہے، سب سے بڑی کوئی عبادت ہے تو نماز ہے. نماز میں ان کو امام بنا دیا گیا. چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی
تو سارے صحابہ نے ان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی، اور اس وقت کہنے والوں نے یہی کہا، جب نماز جیسی اہم عبادت میں، جب ہمارے دین کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہمارا امام بنایا، تو ہم اپنی دنیا کے کاموں میں آپ کو اپنا امام اور اپنا امیر کیوں نہ پسند؟ یہ شیعہ کم بخت کمینے رسول اللہ حضرت بکر صدیق کے سامنے گستاخی کرتے ہیں۔ یاد کرو اس رات کو، آج بھی جو لوگ حج کرنے عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہ پہاڑ، جس پہاڑ میں غار ثور ہے، اس پہاڑ کی اونچائی کو دیکھ کر کے ان کی روح کانپ جاتی ہے کہ ہم اس پہ چڑھیں گے تو کیسے چڑھیں گے، اور بہت سے لوگ چڑھنے کی ہمت نہیں کر پاتے، کچھ لوگ چڑھ بھی جاتے ہیں۔ کتنا اونچا ہو پہاڑ۔ تو ہجرت کی رات میں، جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ منورہ کی طرف جانے کا رخ کیا، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہستی ہے، وہ شخصیت ہے کہ اکیلے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر سوار کیا اور اس پہاڑ پر چڑھے، اور چڑھتے چڑھتے پہاڑ کی انتہائی چوٹی پر پہنچے، اور وہاں غار ثور میں اکیلے پہلے گھس کر کے اس کی صفائی کیے، اور صفائی کر کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ اندر تشریف لائیے، صاف ہو چکا ہے۔ اور ایک سوراخ کو وہ بند نہیں کر سکے تھے، کیونکہ جو کپڑا پھاڑ پھاڑ کر کے سوراخ بند کر رہے تھے وہ کپڑا ہی ختم ہو گیا۔ اب کپڑا بچا تو وہی تن ڈھانکنے کو کپڑا بچا، تو اس پہ انہوں نے اپنا انگوٹھا لگا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ماڑھی پر، ان کے رانوں پر پیر رکھ کر کے سو گئے۔ اس سوراخ سے ایک سانپ نکلا جس نے بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انگوٹھے کو ڈس لیا۔ زہر جب جسم میں سرایت کیا، آنکھوں سے آنسو ٹپکے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور پر پڑے، تو آپ کی نیند کھل گئی۔ آپ نے ماجرا پوچھا تو بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ پر تھوک ان کے انگوٹھے پہ لگایا، سارا زہر ختم۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ تو یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قربانی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کی تیاری کے لیے چندہ کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے گھر کا سامان لا کر کے سامنے رکھ دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر صدیق کیا لائے؟ کہنے لگے گھر کا سارا سامان لائے۔ گھر میں کیا چھوڑا؟ اللہ اور اس کے رسول۔ جس رات ہجرت کیے تھے اس رات بھی مکے کے اندر ان کا جو گھر تھا، اس گھر کے اندر جتنی نقدی تھی ساری نقدی اپنے ساتھ باندھ لیے تھے کہ نہ جانے راستے میں کیا ضرورت پیش آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں۔ ان کے والد ابو قحافہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی سے پوچھا، جو حضرت اسماء سے، کہ تمہارا والد ابو بکر چلا گیا، گھر میں کچھ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ کچھ چھوڑے تو تھے نہیں اس وقت۔ حضرت اسماء نے ایک تھیلی میں کچھ کنکر پتھر جو ہے بھرے، اور دادا جو ہے نابینا ہو گیا تھا، وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور بعد میں دادا کو بتا دیا کہ دیکھو یہ چھوڑ کے گئے، ہاتھ لگی کر۔ تو ان کا پورا گھر، چاہے وہ حضرت اسماء ہوں، چاہے حضرت عائشہ صدیقہ ہوں، چاہے حضرت عبد الرحمن ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے، چاہے خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سارے کے سارے ذات نبوی پر فدا ہونے والے تھے، قربان ہونے والے تھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دنیا میں ہم پر جس نے جو جو احسان کیا، سب کے احسان کا بدلہ ہم نے دے دیا،
ابو بکر نے ہم پر جو احسان کیا اس کا بدلہ ہم نہیں دے سکے، اللہ تعالیٰ ان کے ان احسانات کا بدلہ ان کو جنت میں دے گا۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا دلی دوست بناتا، جگری دوست بناتا، تو لاتخذت ابا بکر، ابو بکر کو میں اپنا جگری دوست بناتا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جب بھی کسی کے اوپر اسلام پیش کیا تو ہر کسی نے تھوڑی دیر سوچا، پسو پیش کیا، آگو پیچھے ہوا، لیکن ابو بکر صدیق پر جب اسلام پیش کیا تو انہوں نے کوئی پسو پیش نہیں کی، کچھ آگا پیچھا نہیں، فوراً اسلام کی دعوت پر انہوں نے لبیک کہا۔ اسی طرح سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی کہ رات کے ایک مختصر سے لمحے میں مکہ سے بیت المقدس گئے، جو 1 مہینے کا سفر ہے، اور پھر بیت المقدس سے جو ہے آسمانوں پر گئے، 7 آسمانوں کی سیر کی، جنت کی سیر کی، جہنم کی سیر کی، رب العالمین سے ہم کلام ہوئے، اور پھر واپس بیت المقدس آئے، بیت المقدس سے واپس آ گئے مکہ مکرمہ، رات کے مختصر سے حصے۔ جب یہ آپ نے بیان کیا تو ابو جہل اور نہ جانے کون کون سے دشمنان اسلام سب اس بات کو لے اڑے، اور آپ کو جھٹلانے کا ایک اچھا موقع ہاتھ آیا ہے یہ سمجھ کر کے لے اڑے۔ ابو بکر صدیق کے سامنے ابو جہل نے جا کے بیان کیا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ابو جہل نے کہا وہ جو تمہارے ساتھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہی بیان کرتے ہیں، تو فوراً بول پڑے اگر وہ بیان کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، اگر وہ بیان کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک۔ یہ ہے صدیق، جلدی ان کو صدیق کا خطاب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد خلیفہ بنے، جو 12 سال تک خلیفہ رہے، خلیفۃ المسلمین رہے۔ یہ شیعہ ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، 2-3 جملے ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں، وقت ہوا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، اگر میرے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو حضرت عمر کو نبی بنایا جاتا، ان کے اندر نبوت کی شان ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس راستے سے آپ عمر جاتے ہیں شیطان اس گلی سے کنی کاٹ کر کے دوسرا راستہ اختیار کرتا، یعنی اتنا شیطان جو ہے اب حضرت عمر سے گھبرا جاتا دوسرے راستے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر کی رائے اتنی صائب، اتنی درست اور اتنی پختہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید میں 8 مسائل کے اندر، 8 دینی باتوں کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق، ان کی جو رائے تھی اس رائے کے مطابق اللہ نے حکم دیا۔ ان کے بعد نمبر آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان میری امت کا سب سے حیادار شخص ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بعد دیگرے اپنی 2 صاحبزادیوں کو پہلے ان کے نکاح میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور جب ان کی وفات ہو گئی تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نکاح میں دیا۔ اسی لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نور والے۔ اور جب غزوہ تبوک کا موقع آیا جس میں 30,000 کا لشکر تھا، بہت تنگی کا وقت تھا، تو حضرت عثمان غنی، اسی لیے ان کو غنی کہا جاتا ہے، وہ تھے اصل غنی۔ ہم لوگ تو ولیمے میں خوب دل کھول کر کے خرچ کرتے ہیں
کہ شہنشاہ جلال الدین اکبر کا آج دربار سجا ہوا ہے ولی میں. انہوں نے 300 اونٹ، کتنے؟ 300 اونٹ، جو آج 300 کاروں کے برابر ہے، 300 اونٹ دیے مجاہدین کی سواری کے لیے. اور 1000 دینار جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی سونے کے سکے 1000 اشرفی لا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں رکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پلٹاتے جاتے تھے مارے خوشی کے، اور کہتے جاتے تھے کہ اب حضرت عثمان سے اس کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو ان کی دنیا اور آخرت کو نقصان پہنچائے. آپ کے دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے داماد اور چچا داد بھائی اور چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی کرم اللہ وجہ، ان کے بھی بڑے فضائل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، کہ علی تم سے وہی محبت رکھے گا جو مومن ہوگا، اور تم سے وہی بغض اور دشمنی کرے گا جو منافق ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اپنے چاروں خلفاء کے بارے میں ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر لازم ہے تم میرے طریقے کو لازم پکڑو، اور میرے خلفاء نے جو سنت اور جو طریقے جاری کیے اس کو لازم پکڑو. اور میرے خلفاء راشدین ہیں. راشد کا لفظ، راشد کے معنی آتے ہیں ہدایت یافتہ کے، راہ ہدایت پر چلنے والے کے. لیکن شیعوں کی صحبت میں رہتے رہتے ہم لوگوں کو ان کے بارے میں کچھ معلوم بھی نہیں، ان کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، کچھ بھی ہم کو پتہ نہیں. انہی کے جیسے ہمارے ساتھ بعض لوگ ہمارے طبقے میں بھی ہیں. حضرت عمر کو کچھ نہ کچھ کہتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کچھ نہ کچھ کہتے ہیں. بچنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں سب سے بہترین انسانوں کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا. صحابہ کرام انسانیت میں سب سے بہتر انسان تھے اور سب سے اعلیٰ انسان تھے. ایسے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور خدمت کے لیے اللہ نے چنا، جو باوجود اپنی غربت کے، اپنی فاقہ مستی کے، اپنی تنگ دستی کے، نہ انہوں نے کبھی نمازیں قضا کی، نہ انہوں نے کبھی روزے قضا کیے، اور نہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کے اور کسی طریقے کے خلاف کیا. باوجود ہے کہ وہ فاقہ مست تھے، تنگ دست تھے، پہننے کے لیے ان کے جسم پر پورے کپڑے نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی. بیویوں نے راہ خدا کے اپنے شوہر لٹا دی، والدین نے جو ہے جوان بیٹوں کو نچھاور کر دیا راہ خدا میں. جانیں بھی قربان کی، اولاد بھی قربان کیے، مال بھی قربان کیے. یہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا. لہذا ہر صحابی کی ہمارے دل میں عظمت ہونی چاہیے، احترام ہونا چاہیے، قدر ہونی چاہیے. اور جب بھی کسی صحابی کا نام لیں تو ان کے نام کے ساتھ، نام سے پہلے حضرت یا سیدنا کہیے، ہمارے سردار، اور نام کے بعد رضی اللہ عنہ. اللہ تعالیٰ شان ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق.